ناظرین، رشیا اور بیلاروس نے نیوکلیر ڈرلز کا اعلان کر دیا ہے اور بیلاروس نے کہا ہے کہ وہ تمام پاسبل سینیریوز کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے مطابق ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ بیلاروس جو رشیا کا اتحادی ہے وہ نیوکلیر ڈرلز بھی کر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ویسٹ کی جانب سے، نیٹو کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے یوکرین اور رشیا کے علاوہ کوئی تیسری جو اینٹی ہے، کوئی تیسرا ملک جو ہے، اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوگا تو وہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ثابت ہوگا۔ اگلے 12 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے دنیا کے ایک کونے میں، الاسکا، وہاں پر یہ ملاقات ہوگی اور اس سے پہلے پیوٹن بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کالز پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں صرف یوکرین ڈسکس نہیں ہوگا بلکہ اس میں مڈل ایسٹ ڈسکس ہوگا، اس میں دنیا کے تمام بڑے گلوبل افیئرز اور آگے آرکٹک کے اندر کیا معاملات ہیں، جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ ساری چیزیں جب اس میں ڈسکس ہوں گی۔ تو دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ، زیلنسکی کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ اس کی بھی سیکرٹ ٹاکس جو ہے وہ جاری ہیں، تو دنیا کی نظریں اس ملاقات کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف جو سپریم جو کونسل ہے اس کے سربراہ اور سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لریجانی جو ہے وہ لیبنان میں موجود ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ایز ایکسپیکٹڈ جو لیبنان کی سیاسی لیڈرشپ ہے جس میں صدر اور وزیراعظم شامل ہے، وزیراعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ ٹینس ملاقات ہوئی ہے اور لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ اس فولش پالیسی کو کنٹینیو کر رہی ہے اور جو بیلجیم کی ورکر یونینز ہیں انہوں نے اقدامات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہوں گی، جو بھی پروجیکٹس ہوں گے اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے اور اوور آل گورنمنٹس کے اوپر جو پریشر ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ ناروے نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ مزید اقدامات اسرائیل کے خلاف اٹھانے جا رہا ہے۔ کل ناروے میں بڑا پروٹیسٹ بھی ہوا ہے اور وہاں سے بڑے سرویز بھی سامنے آئے ہیں۔ آغاز ہم کرتے ہیں لیبنان سے، چونکہ یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ترین دورہ ہو رہا ہے اور حزب اللہ کے حوالے سے امپورٹنٹ دورہ ہو رہا ہے۔ علی لریجانی کی لیبنان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور رپورٹس کے مطابق ابھی ویسے دورہ چل رہا ہے، حتمی طور پر دیکھیں گے کہ آخری اعلامیہ کیا سامنے آتا ہے، لیکن اس ملاقات کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات کوئی اچھی نہیں ہوئی اور جو سٹیٹمنٹس لیبنان کے پرائم منسٹر نے ڈیورنگ دا میٹنگ جاری کی ہیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیبنان کے پرائم منسٹر ڈیورنگ ہز میٹنگ ود لریجانی سیز لیبنیز گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن ہے کین ناٹ بی سبجیکٹڈ ٹو ڈسکشن ان اینی ادر کنٹری۔ کہتا ہے یہ لیبنان میں فیصلہ ہوا ہے تو یہ ایران میں اس کی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہیں، یہ وہاں پر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا فیصلہ، ہم جو مرضی کریں۔ اور جو لیبنان نے ڈیسیژن کیا ہے یہ لیبنان ہی کا ڈیسیژن ہے اینڈ دے ڈو ناٹ ایکسپٹ گارڈینشپ اور ڈکٹیٹس فرام اینی ون، کسی سے ہم ڈکٹیشن اور گارڈینشپ نہیں لیں گے، یعنی وہ ایران کو دھمکا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لیبنیز گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور ایسٹیمیٹڈ تھا کہ یہی بیانیہ وہ بنائیں گے، لیکن یہ بیانیہ چل نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جب آپ اسرائیل کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، جب اسرائیل ڈیلی لیبنان پر بومنگ کر رہا ہے اور اس کے جواب میں لیبنیز گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی، اور جب امریکہ کا دیا گیا پرپوزل لیبنیز گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے؟ جب آپ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے بنائے پرپوزلز کو اپروو کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے اس کا تعلق ریجنل ڈیٹرنس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ریجنل پاور آف بیلنس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس فائٹ کے ساتھ ہے جو اسرائیل کے ساتھ جاری ہے۔ تو حزب اللہ ایک ریجنل اینٹی ہے، تو اس کو یوں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی پھر بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ریجن کی جو ڈیٹرنس ہے، پاور ہے، وہ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا معاملہ صرف لیبنان کے ساتھ نہیں ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ آئے گی اور فیصلہ کر لے گی، اور وہ بھی فیصلہ جو انٹرنل نہیں ہے بلکہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کو انٹرنل معاملہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے لیبنیز گورنمنٹ بھی اپنے اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے بھی جاری رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرب ملک بھی لیبنیز گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں، لیکن لیبنیز گورنمنٹ کی اس فولش پالیسی کا نتیجہ صرف کلیش کی صورت میں نکلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علی لریجانی کی ملاقات جو ہے وہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہوئی ہے، شیخ نعیم قاسم کے ساتھ، اور شیخ نعیم قاسم جو ہے وہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ایران کا فار اٹس کانسٹنٹ سپورٹ فار لیبنان اینڈ اٹس ریزسٹنس اگینسٹ اسرائیلی آرمی انیمی، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ایران کا فار سپورٹنگ لیبنانز یونٹی sovereignty and independence, affirming brotherly ties between people of Lebanon and Iran۔ دوستانہ تعلقات لیبنان اور ایران کے رہیں گے، اس میں ایک آدھ گورنمنٹ آتی جاتی ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ادھر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ، یعنی ایران فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ہر صورت میں حزب اللہ کے ساتھ کھڑا رہے گا، یہ لیبنیز گورنمنٹ جو مرضی کہے، اور معاملہ تو خطرناک ہے، لیکن اس کو، اس ایکویشن کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ جو ہے نا حزب اللہ کو اس طرح سے ڈسارم کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کلیش کی صورت میں نکلے گا، یہ بات مانی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ بات ماننے والی ہے نہیں۔ اگر 2-4 لوگوں کے اوپر
ایک فولش پالیسی سوار ہو گئی ہے تو اس سے پورے ریجن کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور اس صورتحال میں جب نتن یاہو یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا اور لیبنان، شام، جارڈن، سعودی عربیہ، عراق اور ایجپٹ کی زمینیں اس میں شامل ہوں گی، تو اس سے لڑنا کس نے ہے؟ ایک ایسے سینیریو میں جب اتنی بڑی ابلیسی طاقت آپ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور نہ صرف بارڈرز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے بلکہ آپ کی زمین کو آکوپائی کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور روزانہ ایئر سٹرائکس کر رہی ہے، تو اس میں آپ کہیں کہ آپ ڈسارم ہو جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو سیریا کے فارن منسٹر ہیں وہ ٹرکی پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. ٹرکی اینڈ سیریا وارن اسرائیل اگینسٹ ڈیسٹیبلائزنگ سیرین ٹیریٹری. ٹرکی اینڈ سیریا جوائنٹلی ایکیوزڈ اسرائیل آف ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر یہ انسٹیبلٹی کو ہوا دے رہا ہے، ٹو ویکن دا کنٹری، کمزور کرنے کے لیے سیریا کو. انقرہ جو ہے وہ اپنی جو سپورٹ جاری رکھے گا. تو وہاں پر جناب علی وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ سیریا میں ڈی اسٹیبلائزیشن کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. تو یہ وہی ٹرکی کے سیم فارن منسٹر ہیں جنہوں نے بشار الاسد کی جب گورنمنٹ گری تھی تو کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ریجن میں ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے. آج کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے، تو ان کو اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. تو سیریا میں ان کے یہ منصوبے ہیں. تو لیبنان میں ان کے کیا منصوبے؟ تو لیبنان میں حزب اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ڈسارم ہوا جائے. یہ پاسبل، یہ ایک نئے دور کی کولڈ وار کا آغاز ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سوڈان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں پہنچی اور اس کی ملاقات جو ہے وہ امریکی جو ایڈوائزر آن افریقہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. زیادہ بات ظاہر ہے کہ فلسطین کے اوپر اور ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کے اوپر، لیکن افریقہ میں معاملات بڑے خراب ہیں. صومالیہ میں، سوڈان میں، ایون یمن میں فاقوں کی بڑی بدتر صورتحال ہے. اور سوڈان میں اس وقت شدید ترین فاقے ہیں اور فیمن ہے، وہاں پر میڈیسنز کی بہت کمی ہے اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز کیجوالٹیز ہو چکی ہیں، خانہ جنگی جاری ہے. اور یہ پتہ نہیں جو لیڈرشپ ہے اسلامی دنیا کی وہی سول وار کا جو ہے شکار ہوتی ہے. تو فیمن ان سوڈان ڈیپنز امڈ سول وار اینڈ گلوبل نیگلیکٹ. وہاں گریٹ گیم جاری ہے. سوڈان میں سے ساؤتھ سوڈان نکل گیا، نیچے صومالیہ میں سے صومالی لینڈ نکل گیا. تو سوڈان کے ساتھ بھی امریکہ کی بات چیت جاری ہے، بیسز کے حوالے سے، پورٹس کے حوالے سے، منرلز کے حوالے سے. نیچے صومالی لینڈ کے ساتھ بیسز اور پورٹس کے حوالے سے یہ ساری باتیں جاری ہیں. درمیان میں اگر چلے جائیں تو کانگو، روانڈا کے ساتھ جاری ہے. ادھر جو دوسرا ساحل ہے اس پر سینیگال اور وہ سارے وہاں پر بھی. برطانیہ سے بڑی خبر ہے اور برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ ایک لینڈ مارک ایک لا سوٹ جو ہے وہ فائل کیا گیا ہے. وہاں پر ناظرین برطانیہ میں ہو کیا رہا؟ اب یہ اسرائیلی لابی کی کئی ڈائمنشنز بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو کیسے جکڑا ہوا تھا، وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. برطانیہ میں ایک لائرز کی ایک آرگنائزیشن ہے، لائرز فار اسرائیل. وہ وہاں پر بہت سارے انٹیمیڈیشن کر رہی ہے، پریشر کر رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہی ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز جو فلسطین سے متعلق ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ خود یعنی کہ آفیشلی کمپلینٹ فائل کی گئی ہے. لینڈ مارک کمپلین issued against UK lawyers for Israel. اب یہ پبلک انٹرسٹ لا ہے، لا سینٹر ہے اور یورپین لیگل سپورٹ سینٹر ہے. انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے جو ریگولیشن اتھارٹی ہے وہاں پر، accusing UK lawyers for Israel، یہ ایک تنظیم کا نام ہے UK lawyers for Israel، to intimidate pro-Palestine groups. ٹھیک ہے نا، یہ باقاعدہ وہاں پر بدماشی کر رہی ہے. اس نے بہت سارے واقعات کیے بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے. ایک ہاسپٹل ہے فیمس وہاں کا ویسٹ منسٹر میں، تو وہاں پہ جناب علی جو ہاسپٹل کی گیلری ہے وہاں پر ڈیکوریٹڈ پلیٹس جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. اور وہ بنائی کس نے تھی؟ غزہ کے جو بچے ہیں، غزہ میں جو اسکول چلڈرن ہیں، کچھ سال پہلے یعنی کہ انہوں نے بنائی تھی اور وہ یہاں پر بھیجی گئی تھی. اور کم سے کم 10 سال سے وہ اس گیلری کے اندر لگی ہوئی ہیں. ان میں کیا لکھا ہے؟ سمبل آف پیس اینڈ کال فار این انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ. ایک دہائی سے وہاں پر لگی ہوئی ہیں. انہوں نے جناب علی اس کے ڈائریکٹر کو پریشرائز کر کے وہ جو ڈسپلے تھا غزہ کے بچوں نے بنایا ہوا تھا جس میں کیا تھا؟ سمبل آف پیس اینڈ پیلسٹائن اسٹیٹ، وہ وہاں سے ہٹوا دیا. اور یہ کہا گیا کہ بہت سارے پیشنٹس نے ریکویسٹ کی ہے، کمپلین کی ہے، اس لیے یہ ہٹوائی گئی ہیں یہ سارا ڈسپلے. بعد میں انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو انفارمیشن لی گئی اس میں یہ پتا چلا کہ ہاسپٹل کو ایک بھی کمپلین تو موصول ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جو UK لائر فار اسرائیل ہے اس نے پریشر کر کے ڈائریکٹر سے یہ فیصلہ کروا لیا. تو سیریز آف اس طرح کی کیمپینز اور ٹارگیٹنگ ایکسپریشن آف سولیڈیرٹی ود پیلسٹائن، مطلب جہاں مظاہرے کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہاں پر امریکہ میں، برطانیہ میں بیٹھ کر. تو پبلک انٹرسٹ لا سینٹر اور یورپین لیگل سپورٹ سینٹر جو ہے انہوں نے 114 پیجز کی کمپلینٹ فائل کر دی ہے اور اس میں انہوں نے ان کے سارے کارنامے جو بتائے ہیں کہ یہ کیسے سول سوسائٹی گروپس کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے UK لائر فار اسرائیل یہ فرم جو ہے ان ریگولیٹڈ لا فرم ہے. اس کو جب یہاں پر بین کیا جائے، یعنی وہ فلسطینیوں کو بین کروا رہے تھے، اب وہ خود ہی وہاں پر بین ہونے جا رہے. تو ایک یعنی ان کی ڈائمنشن سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیسے وہاں پر سسٹمز کو جکڑے ہوئے تھے. This firm is acting in a manner that chills public participation and intimidate those who stand in solidarity with Palestine.
اور انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ الاؤ لیگل تھریٹس ٹو شٹ ڈاؤن دا پبلک رائٹ ٹو اسپیک اباؤٹ آن پیلسٹائن. یہ فلسطین کے لیے مظاہرے سولیڈارٹی اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کی صورت جو وہ ہونے نہیں دیں گے. ناروے نے اناؤنس کیا ہے کہ دیر ول بی ادر میئرز ریگارڈنگ آور انویسٹمنٹس ان اسرائیل اینڈ وی ٹیک دس میٹر سیریسلی. ناروے جس نے بلینز آف ڈالرز نکالی ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم مزید انویسٹمنٹس نکالنے جا رہے ہیں کیونکہ وائڈر انویسٹمنٹس ہیں. $2 ٹریلین کا یہ فنڈ تھا جس سے انویسٹمنٹ جاتی تھی, کتنا وائڈر ہوگا, تو وہ وہاں پر اپنے پیسے نکال رہے ہیں. جو بیلجیم کی ورکر یونینز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. ورکرز ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ اسرائیل وائلیشن آفٹر دا ان ایکشن آف دا آفیشلز آف دا گورنمنٹس. جو یورپی یونین کی گورنمنٹس ایکشن نہیں لے رہی, اب ہم ایکشن لیں گے. ورکر یونین سامنے آ گئی ہیں اور وہ اوورال یورپی یونین کی جو ورکر یونینز ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر کوئی یوکرین کے ساتھ تو سمپتھی رکھتا ہے کہ جو رشیا نے انویژن کیا ہے, بٹ ریمین سائلنٹ اباؤٹ دا جینوسائیڈ ان غزہ. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے کہ غزہ کے اوپر خاموش ہیں لیکن یوکرین کے حوالے سے سینکشن جو اسرائیل کے اوپر لگنی چاہیے اینڈ اسٹیٹ آف پیلسٹائن جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے امیڈیٹلی. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. ساؤتھ چائنا سی میں جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک جنگ وہاں پر پنپ رہی ہے, لیکن وہاں پر ایک عجب واقعہ ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اگر وہاں پر جنگ چھڑے گا اور جو اتحادی اس جنگ میں جائیں گے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے. امریکی جو وارشپس ہیں وہ جا رہے تھے اور چائنا نے ان کو اس علاقے سے نکالا ہے اور باقاعدہ ٹکراؤ ہوا ہے. چائنا سیز اٹ ریپیلڈ US وارشپس ان ساؤتھ چائنا سی. باقاعدہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے جب نکالا گیا ہے اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد یہ واقعہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ چائنیز فورسز وڈ ریمین آن ہائی الرٹ آل دا ٹائمز. یعنی دنیا میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو امریکن وارشپس کو نکال سکے. تو ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نے امریکن وارشپس کو وہاں سے نکالا ہے, تو اس سے اپنی انہوں نے ایک جو اتھارٹی ہے وہاں پر اسٹیبلش کی ہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اگر امریکن وارشپس کو دھکیل رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے دھکیلا ہے اس کو اور وہ کرتے کرتے اس کو اپنے اس ایریا سے باہر نکالا ہے. تو اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی اتھارٹی وہاں پر اس طرح سے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اب امریکہ بھی وہاں پر نہیں گھس سکتا. تو دنیا میں اور کس نے, جاپان نے, فلپائن نے تھوڑی وہاں پر جانا ہے, برطانیہ یہ تھوڑی جائیں گے. امریکہ جو دنیا میں صرف بلو واٹر نیوی امریکہ کی, اگر وہ نہیں جا سکتا. اور یعنی دیکھیں بڑی پاورز کے ایسے ہی جیسچرز ہوتے ہیں نا, انہوں نے وہاں پر اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کر لی ہے. تو امریکہ کا وہاں سے نکل جانا, مجبور ہو جانا, تو چائنا نے اپنی طاقت اسٹیبلش کی ہے. تو چائنا اس طرح سے رائز کر رہا ہے ہر میدان میں اور امریکہ جو ہے وہ انوالو ہے غزہ میں, وہاں پر بزی ہے. اسی درمیان بیلاروس اور رشیا جو ہے سیمولیٹ نیوکلیر پلاننگ ان زپارٹ 2025 ڈرلز. انہوں نے ان ڈرلز کا نام رکھا ہے اور اس میں وہ نیوکلیر ڈرلز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بیلاروس اور رشیا جو ہے وہ ملٹری ڈرلز کریں گے that will include nuclear weapons plannings and move inside heightened nuclear signaling between Moscow and Washington. ماسکو اور واشنگٹن میں جو یہ نیوکلیر تھریٹس اور اوورال نیٹو یورپ, یعنی دیکھیں ڈینجرس بات ہے نا. بیلاروس کو وہ نیوکلیر اور ڈرل ساری کر رہے ہیں, تو یورپ میں اور نیٹو میں ظاہر ہے کہ چونکہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ اس حد تک جا رہے ہیں. وہ معمولی چیز تو نہیں ہے, کنونشنل نہیں, نیوکلیر. انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ یہ کروشل ایلیمنٹ ہے ہماری اسٹریٹجک ڈیٹرس پالیسی کا. بیلاروس نے کہا بیلاروس مسٹ بی ریڈی فار آل پاسبل سینیریوز. تمام سینیریوز کے لیے بیلاروس جو ہے وہ تیار رہے. اور ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو. ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں اور جو ناردرن بارڈرز ہیں, ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پر کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور ہم ہر وقت وہاں پر ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. اور ہماری جو ملٹری ایکٹیویٹی ہے وہ آن گوئنگ ہے. ہمارا جو کور آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو پریپیئر دا آرمڈ فورسز ٹو ریپیل اینی اٹیک. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہائی الرٹ رہیں گے اور کسی بھی حملے کو ریپیل کرنا یہ ہماری بنیادی اسٹریٹجی ہے. ٹو بی ریڈی فار ریپلسو دا ایڈورسری اگریشن از آر دا مین ٹاسک. کوئی بھی اگریشن ہمارے پر حملہ ہوگا تو اس کو ہم جواب دیں گے. اور ہماری تمام آرمڈ فورسز کی جو ایفرٹس ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور ہم وقتاً فوقتاً جو اسٹرکچر ہے اپنی فورسز کا وہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں. تو بیلاروس کافی یہ ڈینجرس, یعنی نیوکلیر ڈرلز رشیا اور بیلاروس کرنے جا رہے ہیں. اسی درمیان پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو سیکریٹ ٹرمپ زیلنسکی EU ٹاکس ہیلڈ اہیڈ آف پیوٹن سمٹ. یورپ تھا, زیلنسکی تھا اور ٹرمپ تھا. ان کی سیکریٹ ٹاکس ہوئی ہیں کہ پیوٹن کے ساتھ بات کیا کرنی ہے, کہاں تک جو ہے وہ چیزوں کو مانا جا سکتا ہے, کہاں تک معاملات کو لے جایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یعنی کہ سیکریٹ ٹاکس اور پیوٹن بھی اپنے اتحادیوں سے بات کر رہا ہے. تو نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کیا یہ ملاقات جو ہے وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی, کیا یہ یوکرین کو جنگ بندی کی طرف لے کر جائے گی. لیکن یہاں پر یوکرین کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیریٹریز رشیا لے گیا ہے اس کو رشیا کے حوالے کرنا ہی پڑے گا, جس کو رشیا انڈیپینڈنٹ کنٹریز ڈکلیئر کر چکا ہے. وہ ٹیریٹریز یہ واپس نہیں لے سکتے. لیکن اگر ان ٹیریٹریز کو مان لیا جاتا ہے الگ کنٹریز, تو پھر یہ ہوگا کہ ایک پریسیڈنٹ یہاں پر سیٹ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب
इस तरह से भी लैंड जो है वो ली जा सकती है। तो कल को कोई और मार्ग भी खुल जाएगा। ये जो यहां पर यूक्रेन की जंग हुई है, ये अगर सीज फायर हो भी गया तो मैं आपको बता दूं ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, और ये नेटो और रशिया की बहरहाल जंग पर ही खत्म होगी। और नेटो भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है और रशिया भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है। ये मौजूदा सीज फायर भी एक पॉज होगा, लेकिन ये सुलह नहीं होगी, क्योंकि इससे रशिया की जो बर्तरी है वो यूरोप के ऊपर कायम हो जाएगी, और यूरोप इस बर्तरी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। और नेटो इसी के मुताबिक अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो हमें देखी जा रही है फैक्ट्रीज की, वेपन फैक्ट्रीज है वो आगे बढ़ी। आज फाइनेंशियल टाइम ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, यूरोप्स आर्म्ड इंडस्ट्री बूम्स एज वॉर प्रोडक्शन ट्रिपल्स। देखिए ये असला किस लिए वो बना रहे हैं, और असला बनाने पर पैसा खर्च हो रहा है, वो जो सोशल प्रोग्राम्स हैं वहां से पैसा निकाल कर इधर लगा रहे हैं, तो उनकी जो वॉर प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो चुकी है फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक। किस चीज की तैयारी हो रही है? आर्म्स प्रोडक्शन जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है फैक्ट्रीज में, मिलियंस ऑफ स्क्वायर मीटर फैक्ट्रीज भी, एक तो नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, दूसरा जो फैक्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन बढ़ रही है। बूस्टिंग शेल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिसाइल आउटपुट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड नेटो गोल्स क्या है? वहां रशिया जंग की तैयारी कर रहा है कि एक ना एक दिन उसको नेटो से टकराना है, और यह जंगबंदी खत्म होगी, अगर जंगबंदी होगी तो रशिया की बर्तरी पर खत्म होगी, उसको यूरोप कबूल नहीं करेगा। तो वो तैयारी कर रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, तो वो जहां भी सीज फायर होगा वो दोबारा से जंग वहां से शुरू हो जाएगी, ये सिर्फ एक पॉज होगा। फाइनेंशियल टाइम ने कहा है कि यूरोप की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं आर एक्सपेंडिंग 3 times देयर नॉर्मल पीस टाइम रेट। नॉर्मली जो वो कर रहे थे 3 टाइम, कितना ये ज्यादा होगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ जो यूरोपियन डिफेंस साइट्स है ये एक्सेलरेट कर गई है ड्रामेटिकली, बड़ी ड्रामाई अंदाज के अंदर नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। और एनालिसिस ऑफ रडार एंड सैटेलाइट डाटा इसने ये बताया है कि 150 फैसिलिटीज अक्रॉस 37 कंपनीज, ये सैटेलाइट डाटा से ये पता चला है। आखिर में इजराइल के हवाले से एक अल जज़ीरा का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। देखिए अभी तक जो आलमी प्रेशर है वो इजराइल को रोकने में नाकाम हुआ है, तो ये अल जज़ीरा का एनालिसिस है, और अल जज़ीरा ये कह रहा है कि इजराइल विल इवेंचुअली हैव टू रिकॉन विद अब्यूजेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। आखिरकार वो वक्त आएगा कि इजराइल ने जो जुल्म किया है उसका हिसाब होकर रहेगा। और इस वक्त आईसीसी में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं एक्सटेंसिव वॉर क्राइम्स की एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय इजराइल, एंड इट मेक्स सेंस टू ब्रिंग दिस न्यू एविडेंस टू द कोर्ट इन्वेस्टिगेशन, और नया एविडेंस भी वहां पर लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली वो कह रहे हैं कि वो टाइम आएगा कि इजराइल को जब अपना हिसाब किताब जब वो देना पड़ेगा जो भी मजालिम उसने यहां पर किए हैं। फिलहाल तो ज़ाहिर है कि जब कोई जुल्म कर रहा होता है और इस तरह की पावर्स, तो वो उनको लगता है कि वो नाकाबिले तस्खीर है और उनको कोई हिला नहीं सकता, और उनको कभी हिसाब देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वक्त बदलते हुए भी ज्यादा देर लगती नहीं है, बड़ी बड़ी सल्तनतें कैसे 24 घंटों में कोलैप्स हुई हैं ये भी हमने देखा है। तो खैर अभी तो इजराइल की एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट है ना, वो उसके लिए तो एंडलेस वॉर्स है, और यहां नेतन्याहू की जो सारी सपोर्ट है वो एक ट्रंप के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। यानी अब ये ट्रंप के मूड के ऊपर है, आज ट्रंप का मूड शाम को बदल जाए तो नेतन्याहू फारेगा, इजराइल फारेगा, क्योंकि बाकी वेस्ट उनको छोड़ रहा है, और आने वाले दिनों में मजीद पीछे हटता चला जाएगा। और इजराइल अपनी सिर्फ सारी सपोर्ट अमेरिका के ऊपर रखे हुए, ऐसे इजराइल नहीं था, इजराइल की सारी सपोर्ट अमेरिका के ऊपर नहीं थी, बाकी भी इसका वजन उठाए हुए थे। वो अपना बोझ उतार रहे हैं और बोझ अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा है, जहां अंदरूनी तब्दीलियां भी आ रही हैं। तो और फिर ऊपर से ट्रंप है, उसके मूड बदलने में भी वक्त नहीं लगेगा, और अभी तो इजराइल ने लंबी जंगों का मंसूबा बनाया हुआ है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोका करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज।